میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں افتخار عباسی، وائس آف مظفر آباد نیوز AJK سے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اپنے ہی شہر میں کریں۔ جب آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے، جیسا کہ احسان نقوی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نقوی صاحب مظفر آباد کے رہنے والے ہیں اور ٹھیکیدار ہیں۔ ان کی اپنی کمپنی ہے، کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ ان کی دوستی JAC کنسٹرکشن کمپنی کے مالک جاوید اقبال سے ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں، 50 گھر بناتے ہیں، اور جب 50 گھر بن جاتے ہیں اور پیمنٹ کی باری آتی ہے تو ملک جاوید اقبال انہیں 63 لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی 20 لاکھ میں آپ کو نقد ادا کروں گا۔ جب چیک کو کیش کروانے کے لیے بینک جمع کروایا جاتا ہے تو وہ کیش نہیں ہوتا، اور 3 دفعہ جمع کروانے کے بعد بھی وہ چیک کیش نہیں ہوا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے مظفر آباد سٹی تھانہ میں درخواست دیتے ہیں اور اس بندے کو پنڈی سے مظفر آباد پولیس لے آتی ہے اور پھر حوالات اور اس کے بعد جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ضمانت 4 دفعہ خارج ہو جاتی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ سے ضمانت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اگر ضمانت اس کی ہو جاتی ہے تو پھر احسان نقوی کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ ضمانت کے بعد ملزم پاکستان چلا جائے گا، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ احسان نقوی کیا کہتے ہیں یہ آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان نقوی کنٹریکٹر ہوں، مظفر آباد سے ہوں۔ میں کنٹریکٹ کے سلسلے میں پنڈی میں کوئی بندے تھے، جاوید اقبال نامی بندہ تھا، JAC کمپنی کا مالک، ان سے کنٹیکٹ ہوا۔ ان سے میں کام کرنے کے لیے پنڈی میں گیا، دمیال روڈ پہ، چکری روڈ پہ ان سے کام کیا، تو اس میں ان کے ساتھ کوئی لائبلٹیز تھے میری، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ ان کے ساتھ MOU یہ سائن ہوا میرا کہ انہوں نے کہا کہ کام آپ شروع کریں۔ 50 گھروں کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ 50 گھروں میں سے انہوں نے کہا 25 کی آپ DPC کریں تو آپ کو تقریباً 25% تک پیمنٹ مل جائے گی۔ اس کی جو بنتی وہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ہمیں مٹیریل بھی اٹھوا کے دیا، جو ہم نے ان سے وہ ان کی بھی آف پہ آیا مٹیریل تھوڑا بہت، تو وہ خیر ہم نے کام ختم کیا، کلوز کیا، کام کو پورا کیا۔ کرنے کے بعد ان کی طرف جو پیمنٹ کی لائبلٹیز ہماری بنی وہ تقریباً صاف فہمی کے بعد تقریباً کچھ کیش کی صورت میں انہوں نے لیے ہوئے تھے پیسے مجھ سے، کوئی بتاتے رہے جی اس طرح یہ پرابلم ادھر دیں، یہ دیں، تو اس طرح تقریباً سارے ملا کے 80 لاکھ روپے کی طرف پیمنٹ بنی، جس میں سے انہوں نے مجھے 63 لاکھ روپے کا چیک دیا، جو انہوں نے کہا یہ چیک کلیئر ہو جائے گا، باقی اماؤنٹ کا چیک آپ کو بعد میں دیں گے۔ وہ خیر ڈالا فائی سے وہ کام کرتے رہے، وہ چیک تو انہوں نے دیا، وہ چیک پہلے تو انہوں نے 3 مہینے میں لیٹ کر دیا، لیبر ہمارے ذمہ پڑی رہی، وہ نقصان ہوا۔ وہ پھر 3 مہینے بعد لیبر کو کچھ آگے پیچھے کر کے بھیجا کہ اس طرح گھر سائڈ سے ہم اٹھائے، وہ بندے تو سے غائب ہو گئے، ادھر ادھر کرنے لگ گئے۔ وہ چیک مزید 2 مہینوں کا دیا، 2 کے بعد 4 کے بعد 6 وہ گزر گئے، انہوں نے پیمنٹ کا کوئی شیڈیول نہ دیا، تو خیر آخر پہ وہ ٹالا فائی کرنے لگے۔ پھر اس چیک کے اوپر میں نے کارروائی کروائی تھانہ سٹی میں، تھانہ سٹی نے FIR دی، تو انہوں نے کارروائی کر کے اس کو گرفتار کر لیا، بندے کو، جاوید اقبال کو گرفتار کر کے وہ اس کو لے آئے ادھر۔ تفتیش کے بعد وہ جیل میں شفٹ ہو گیا۔ تقریباً جیل میں اس کو 3 سے 4 ماہ ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سے کوئی بات، کسی قسم کا ٹیبل ٹاک، کوئی مذاکرات کسی قسم کے کچھ بھی نہیں کیے۔ وہ ڈٹے ہوئے اپنی بات پہ ہی کہ ہے ہی نہیں، یہ دیتے ہی نہیں، اب آپ نے FIR کروا دیے، اب لیتے رہیں عدالتوں سے پیسے، آپ اب لیتے رہیں پولیس سے پیسے، ہمارا کام اب ختم ہو گیا۔ وہ اب اس بات پہ ڈٹے ہوئے اور مسلسل بیل کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں۔ تقریباً 4 بار بیل لگا چکے ہیں، ریجیکٹ ہو گئی ان کی بیل۔ عدالتیں بھی اچھا کام کر رہی ہیں، انہوں نے بھی اتنی آسانی سے اس کو بیل نہیں دی، لیکن ہر چیز کا ایک قانون کے مطابق ٹائم ہوتا ہے۔ اس کو تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر وہ اتنے بڑا ان کا گروپ ہے، نسلباز گروپ ہے، وہ سمجھتے ہیں اتنے ٹائم کے بعد بیل ہو ہی جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی، اس کی ڈیٹ ہے یہ تقریباً 2 تاریخ کو،
اس کے اوپر ان کی شاید وہ اس خوشی میں کہ اس کے اوپر بیل مل جائے گی سپریم ہائی کورٹ سے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کو بیل نہیں ملے گی، کیونکہ ایک تو وہ بندہ ہے پاکستان سے، وہ ضلع اٹک سے ہے، ضلع اٹک سے اس کا تعلق ہے، اور ادھر سے وہ چلا گیا ضمانت کروا کے، تو اس کے بعد اس کو ڈھونڈنا اور اس کے ساتھ کچھ مذاکرات کرنا تقریباً ہمارے لیے مشکل ہی ہو جائے گا، ہم بے باس ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں پیمنٹ لینی ہے انتہائی مشکل ہو جائے گی، مشکل کیا ہو جائے گی بس ملے گی نہیں اگر وہ بیل لے کے چلا گیا۔ اسی سلسلے میں میں انتظامیہ سے اور چیف جسٹس صاحب سے اور اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی بیل ایکسیپٹ نہ کی جائے اور اس کو جیل میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ مثلا معاملہ حل کرے، اس کے بعد ہم اس کا کیس خود وائنڈ اپ کر کے اس کو بھیجیں۔ اگر وہ بیل پہ چلا گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا پیچھے پروف اس سے پیسے لینے کا یا اس سے کس طرح کی بات کرنے کا، ہم وہ پھر ادھر بیل کا بہت ہوا جس نے کوئی مچلکا لگائے گا بیل کا یا کیا اس کو پیمنٹ کر دے گا، وہ اپنی جان چھڑا لے گا، کیونکہ ادھر سے کیا ملنا ہے کیا پتہ، وہ کوئی سننے میں یہ خبر بھی ہے کہ باہر بھاگ رہا ہے، وہ باہر چلا گیا تو پھر ہمارے پیسے یہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ پیسے یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب سے، اس کے بعد انتظامیہ سے، چیف سیکرٹری صاحب سے کہ میری اس چیز کو نوٹس لیا جائے، خاص طور پر وزیر اعظم صاحب سے کر رہا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور اس کو بیل نہ دی جائے اور ہمارا معاملات اس کے ساتھ کوئی اسلوبی سے حل ہو جائیں، اور یہ ہمیں معاملات حل کر کے تو اس کے بعد ہم اس کو اپنے طور پہ معاملات کر کے سارا سسٹم کر کے یہ کیس وائنڈ اپ کر کے اس کو ایک ہی بار یہاں سے رہا کیا جائے۔ آپ سے ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ کیا یا نہیں؟ رابطہ کوئی بھی نہیں کیا، جس وقت ہم ان کو گرفتار کیا تھا پولیس نے، دوسرے دن انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، کوئی 2-3 بندے ان کے ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پلاٹ وغیرہ دے رہے ہیں، میں نے کہا جی کچھ دیں، آدھی پیمنٹ دیں، کچھ دیں، ہم نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا جی آپ بندے بھیجیں، ہم پنڈی سے پلاٹ دے کے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، آپ ہمارا بندہ ریلیز کروا دیں۔ میں نے ان کے پاس ریزنیبل بندے بھیجے، اچھے مطلب انویسٹر بندے تھے، وہ گئے، انہوں نے کہا جی پلاٹ ہوئے تو ہم فوراً خرید کے آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، وہ گئے، وہ آگے سے ان کو ادھر ادھر چکر لگواتے رہے ہفتہ ایک، تو بعد میں پتہ چلا پلاٹ ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی ایک نسل بازی تھی، وہ کسی پارٹی کے پلاٹ تھے، وہ یہ اپنے طور ہمیں دے کے فائلیں دے کے چپ کروا رہے تھے، باقی پلاٹ شلاٹ ان کے پاس ادھر کچھ بھی نہیں نکلے۔ تو باقی اس کے گھر والوں نے، والد صاحب نے، اس کے بھائی نے، کسی نے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کسی بات پہ بیٹھے، البتہ کانٹیکٹ میں نے کیا 2-3 بار، میں نے کہا جی آپ آئیں کوئی بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے جی کہتے ہیں بیل ہو جائے گی، بیل ہو جائے گی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کا جرگہ کوئی مرگا ابھی تک کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی ان مشکلات کو حل کرے۔ میں بھی چیف جسٹس صاحب اور انتظامیہ، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو انصاف دیا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے، اور اس بندے کو جو کہ پاکستان کا ہے اور پاکستان سے جب یہ چلا گیا پاکستان میں تو پھر اس کا قابو آنا بہت مشکل ہوگا۔ تمام پروف ان کے پاس ہیں، انہوں نے جو ہے نا تھانے میں بھی دے رکھے ہیں، عدالت میں بھی دے رکھے ہیں، انہوں نے سارے جناب ثبوت دیے ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے پیسے لینے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے، خاص کر چیف جسٹس صاحب سے، کہ اس کی ضمانت اس وقت تک نہ ہو جب تک یہ بیٹھ کے کوئی معاملات طے نہیں کرتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئندہ کے لیے اگلی ویڈیو میں تھینک یو جی۔